مراد سعید کا بڑا دھماکہ۔ مراد سعید نے دہشت گردی آپریشن کے نام پر حاصل کیے جانے والے مفادات کو عوام کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، مراد سعید نے ایکسپوز کر دیا ہے کہ اس دہشت گردی کے بدلے ہمارے ادارے آخر حاصل کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر دوستو 10 سالہ منصوبے کی بھی بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ ڈالرز کی بھی بات ہوئی ہے۔ مراد سعید نے خفیہ باتیں جو کہ عوام کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے لوگوں کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ اندر کھاتے جو چیزیں ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں، اور 70 سالوں سے ہمارے ادارے جو ہیں وہ ذاتی مفادات کے نام پر حاصل کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ مراد سعید کا ایک چھوٹا سا بیان دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر 10 سالہ منصوبہ اور باقی جو ہے ریئر ارتھ منرلز اور باقی چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ کر کے۔ مراد سعید نے کل دوبارہ سے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور مراد سعید نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ قبل دیر وزیرستان ہنگو میں شہادتیں، بلوچستان میں شہادتیں، کسی کو علاقہ چھوڑنے کا حکم تو کہیں فصل تیاری سے قبل کاٹنے کا حکم۔ جو ڈرون لڑاکا طیاروں، دھماکوں، میڈ اپ دہشت گردی کی پہنچ سے دور ہیں، ان کے لیے ریاست ہر پرامن اجتماع کو نشانہ باندھ کر مقتل گاہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ میرے پاکستانیوں، روزانہ بنیادوں پر ISPR کی پریس ریلیز آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ کامیاب آپریشن کیا۔ پریس کانفرنسز میں 2.5 دہشت گردوں کے مقابل میں ایک شہادت کو کارکردگی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ روز ہماری پولیس کے جوانوں اور شہریوں کو شہادتوں کی خبریں جو ہیں وہ چلتی ہیں، اور یوں سیکیورٹی سٹیٹ کے نام پر جرنیلوں کی طاقت کا کھیل جاری رہتا ہے۔ ہم ایشوز اور ایونٹس پر ریئیکٹ کرنے والی قوم، ہم واقعات کو حادثات اور پھر سانحات کے بدلنے کے انتظار میں بیٹھی قوم، بس اسی دن اسی ایشو پر ریئیکشن مانگتے ہیں، پھر ایک اور سانحہ، ایک اور جنازہ، ایک اور آپریشن، ایک اور بم دھماکہ، ایک اور ڈی چوک، ایک اور مرید کے، ایک اور راولہ کوٹ، اور اگر کوئی ایک واقعہ ایک پالیسی کی نشاندہی کرے، دہرائے، بارہا بتائے، تاریخ کا سبق یاد دلائے، تو جرنیل تو غدار قرار دیتے ہی ہیں۔ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جن کو روز نیا مواد چاہیے وہ کہتے ہیں پرانا چھوڑو اب بتاؤ۔ ڈرون پر ٹویٹ کرو، شہید پر بات کرو، بیماری کی جڑ پر کیوں بات نہ کروں، اصل وجہ پر کیوں بات نہ کروں۔ میں اگر کہوں کہ 2 دفعہ تو قوم کے ساتھ مل کر ان کو نکالا، یہی جرنیلی اکاؤنٹس کہیں گے کہ وہ چھوڑو، جو آج حالات خراب ہیں ان کا بتاؤ، اس کا کیا؟ کیا ہماری اجتماعی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ ہم جو ہیں وہ پچھلی باتیں جو ہیں ان کو ہم بھول گئے ہیں؟ تو مراد سعید نے یہاں پر دوستو جو باتیں عوام کے سامنے رکھی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک باتیں ہیں۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ دہشت گردی آئی نہیں، دہشت گردی جو ہے وہ لائی گئی ہے۔ دہشت گرد آئے نہیں، لائے گئے ہیں اور لا کر بسائے گئے ہیں، یہ دعویٰ نہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے جو میں ٹویٹس اور 4 سالوں سے جو میرا بیان ہے وہ ریکارڈ پر ہے کہ یہ سب کچھ لائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون، لڑاکا طیارے، ٹارگٹ کلنگ دھماکے کب تک بند کمروں کے فیصلوں سے عام شہری سے لے کر فوج اور پولیس کے جوان تک شہید ہوتے رہیں گے؟ ہاں، وطن پر جان نچھاور کرنے کا عزم کیا ہے، مگر تم پہ مرنے کے لیے تو نہیں چنے گئے تھے ہم یا بیٹے، یعنی کہ کسی جرنیل پر تو ہم نہیں چنے گئے کہ اس جرنیل کو طاقت بخشنے کے لیے ہم نے مارے جانا ہے۔ امن کی ہر آواز کو غدار اور شیڈول 4 میں ڈال کر تم نے دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دیا کیا؟ 2023 میں بھی 80 کی دہائی کی دوغلی پالیسی اپنانے والوں، تمہاری ہوس اور کتنوں کا لہو چاہے گی؟ امن کے نام سے تم خوف زدہ ہو، کیونکہ امن ہوگا تو سیکیورٹی کے نام پر قبضے کا کاروبار جو بند ہوگا۔ خود لا کر خود بسا کر اب قوم کو ہی لشکر بنانے کے لیے دھمکا رہے ہو۔ محدود لوگوں کی امن کمیٹیز بنا کر جو ظلم کروایا اور ذاتی دشمنیاں بنوائیں، وہ کافی نہیں کہ اب قوم کو بندوق اٹھانے کا درس دے رہے ہو۔ کیوں قوم لڑے، اور لڑے بھی تو کس سے؟ آنے والوں سے یا لانے والوں سے، یعنی تم سے لڑے یا ان دہشت گردوں سے لڑے۔ تو مراد سعید کے کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر دہشت گرد ہوگی تو ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ 10 سال اس اقتدار پر بیٹھے بھی رہیں گے کہ دہشت گردی ہے، ہم تو نہیں جائیں گے، اس دہشت گردی کو ختم کر کے ہی جائیں گے۔ پھر امریکہ سے ڈالر کا کاروبار، افغان جنگ کا کاروبار شروع ہوگا، جبکہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں
قبضہ کر کے یہ بھی نکالے جائیں گے اور اپنا جو بینک ہے وہ بڑھا جائے گا اور اپنے مفادات جو ہیں ان کو آگے رکھا جائے گا۔